ہندوستان کے سارے راجے اپنی جاگیریں سومناتھ کے مندر کے لیے وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی، انہیں دو داسیاں کہا جاتا تھا۔ سومناتھ میں ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرتے حاضر ہوتے، 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم بھی موجود ہوتے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ وہاں معمولی یا سورج کی روشنی یا کوئی مصنوعی روشنی کا انتظام نہ تھا، بلکہ حال میں کندھیلوں میں جڑے ہوئے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ سومناتھ کا بت 6 فٹ زمین سے نیچے اور 9 فٹ زمین سے اوپر تھا۔ چھوٹے چھوٹے بتوں کو رونتا ہوا محمود غزنوی بڑے بت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شہر کے بہت مالدار ہندو بہت زیادہ مال و دولت دینے کے لیے تیار تھے کہ سومناتھ کے بت کو توڑا نہ جائے۔ سلطان کے ساتھ جو اس کے مشیر تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ مال و دولت لی جائے، مسلمانوں کے کام آئے گی، لیکن چٹان کی طرح کھڑا بت کے آگے محمود غزنوی فرماتا ہے، میں دنیا میں بت شکن کے طور پر پہچانا جاؤں، نہ کہ بت فروش کی طرح بت فروش کہلاؤں۔ اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گرج بت کو دے ماری اور اس کا منہ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ پھر اس نے حکم دیا بت کو درمیان سے چیر دیا جائے۔ جب اس بت کو چیرا گیا تو اس کے پیٹ سے جواہرات، موتی، نکلے اور جو مؤذن اور راجاؤں کی پیشکش سے کئی گنا زیادہ تھے، بلکہ 100 گنا زیادہ تھے۔ سومناتھ کے حملے میں ہزاروں ہندو مارے گئے۔